السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AS نیوز سلمان فارسی۔ آج ہم پہنچے قصبہ چلکانہ میں اور کل یہاں پہ دہیج کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی محلہ قریشیان میں۔ تو یہ کانگریس کے ہمارے ضلع اध्यکش صاحب بیٹھے اور ان سے معلومات کریں گے کہ بعد کمیٹی میں کیا بات رکھی گئی دہیج کے اوپر لے کے۔ جی میرا نام لیاقت علی ہے، میں آل انڈیا راہل گاندھی کانگریس کمیٹی کا ضلع اध्यکش ہوں ضلع سہارنپور سے۔ کل دناک ہماری برادری میں، قریشی برادری میں چلکانے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں نرنے لیا گیا شادیوں کو لے کے۔ جیسے کہ 20 سال پہلے شادیاں ہو رہی تھی، ان میں خرافات بہت زیادہ ہو رہے تھے، لیکن ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان شادیوں میں خرافات بند کر دیے گئے۔ لیکن 5-4 سال سے پھر سے وہی خرافات، آتش بازی بجانا، ڈھول ڈھماکے بجانا، ڈی جے بجانا، دہیج کا دکھانا، یہ شروع ہو گیا۔ جب شروع ہو گیا تو برادری نے پھر سے بیڑا اٹھائی اور یہ بات رکھی کہ برادری میں یہ خرافات بند کیے جائیں۔ تو میں بدھائی دیتا ہوں مولانا محمد صاحب کو کہ انہوں نے برادری میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جس شادی میں ڈی جے بجے گا، آتش بازی بجے گی اور دہیج کو دکھایا جائے گا، ان شادیوں میں مولانا محمد صاحب اور دیگر امام چلکانہ کے نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات کہی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ نکاح تو ہم نہیں پڑھائیں گے لیکن برادری ان کے ہاں کھانا نہیں کھائے گی۔ تو برادری نے بھی ایک جٹ ہو کر کے، قریشی برادری نے یہ کہا کہ ہم اس کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے جس کے یہاں خرافات ہوگی، اور اس کے یہاں تو کھائیں گے ہی نہیں لیکن کسی کو روکیں گے بھی نہیں۔ جو اس کے یہاں کھانا کھانے جائے گا ہم اس کے یہاں بھی نہیں کھانا کھائیں گے، کیونکہ سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں کبھی تو اس کے بھی پروگرام ہوگا، تو اس کے بھی ہم شادی میں کھانا کھانے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور پرشاسن بھی اس بات کو چاہتا ہے، سرکار بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ شادیاں سستی کرو۔ شادیاں آج بہت مہنگی ہو رہی ہیں۔ شادی جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے، لڑکا جوان ہو جاتا ہے، تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار ابھی نہیں کرتے، کچھ پیسے اور آ جائیں بعد میں کریں گے، کچھ پیسے اور آ جائیں بعد میں کریں گے۔ جبکہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جیسی لڑکی تیار ہو ترنت اس کی شادی کر دو، جیسا لڑکا تیار ہو ترنت اس کی شادی کر دو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جناکاری مہنگی ہو جائے گی، جناکاری نہیں ہوگی۔ جناکاری آج کے ٹائم میں سستی ہو رہی۔ کیوں سستی ہو رہی؟ نفس تو ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر بچی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر بچے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ بچہ خرافات کرے گا ہی نہیں جب اس کی شادی ہو جائے گی۔ شادی بہت جلدی ہونی چاہیے، جوان ہوتے ہی بچی کی شادی ہو جانی چاہیے، اور سرکار بھی اس بات سے روک لگا رہی ہے دہیج کا نہ دینا۔ لیکن جمعیت القریش نے یہ کہا ہے کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹے کا حق ہے۔ بیٹی کو حق سمجھ کر شادی میں ہی دیا جاتا ہے، لیکن شادی میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بڈھی کر دو، اس کی عمر زیادہ کر دو۔ شادی میں دینے کا مطلب یہ ہے جب اس کا ٹائم آ جاوے، اس کی شادی بھلے ہی 4 آدمی بلا کر کے کر دیں، 10 آدمی بلا کے کر دیں، 20 آدمی بلا کر کر دیں، اور جب تمہارے پہ مال ہو اسے مال دے دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شادی میں ہی دیں۔ لڑکی کی جو حق ہے وہ ساری زندگی رہتا ہے، اور ساری زندگی رہنا چاہیے۔ اسے جب مرضی بلا کر کے اپنا حق اس کا ادا کر دیں۔ برابر کا حصہ دینا چاہیے لڑکی کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکی کو مت دو، لڑکی کو دو، جتنی تمہاری ہمت ہے اس سے بھی زیادہ دو، لیکن قرض کر کے نہ دو۔ جب آپ پہ فالتو ہو جب دے دو، آج نہیں ہے تو شادی کر دو، کل آ جاوے تو اسے مال دے دو، برابر کا حق دو۔ یہ بہت بڑی باتیں علماء دین نے کہی، اور جس پر سبھی برادری نے
लब्बैक कहा और सब बिरादरी ने कहा हम ये सारी चीजें मान लेंगे और उस आदमी की सिफारिश भी नहीं करेंगे। एक चीज और कही हमारे मौलाना साहब ने कि इधर निकाह होता है उधर आतिशबाजी बजती है और हम निकाह से मना कर देते हैं तो फिर बिरादरी जोर डाल दे, सिफारिश कर दे, नहीं जी इसका कर दो और आगे देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई आगे? बल्कि मौलाना साहब ने यहाँ तक के कह दिया कि जिनके पास हराम का पैसा है वो शादी में डीजे भी बजा रहे, वो शादी में खुराफात भी कर रहे, वो शादी में अस्तबाजी भी चला रहे, जबकि ये बिल्कुल हराम है। हुजूर पाक की सुन्नत है कि बिल्कुल हराम है ये काम और इसे हलाल करो। हलाल किस तरह होगा? जब शादियाँ सस्ती होंगी। जिनाकारी कब रुकेगी? जब शादियाँ सस्ती होंगी। शादियाँ सस्ती होने का यही एक तरीका है कि जब भी लड़की या लड़का जवान हो जाए उनकी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सलमान फारसी जी का भी कि हमारी बहुत अच्छी अच्छी खबरें अपने चैनल पे चलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। कौमी एकता की बड़ी भारी इनकी मिसाल है और ये बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं कौमी एकता के लिए। आज इसी बात को लेकर के बड़ा भारी हमारे में रोष था जो इनके सामने प्रकट किया गया और कल 27 तारीख को हमारे मदरसा कुरैशियान में 17-18 बच्चों के पगड़ी बंधेगी। वो कलाम पाक उन्होंने हिफज किया है, हाफिज बन जाएंगे। एक हाफिज बन जाना भी बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी सुन्नत अदा हो रही है। हाफिज ही सब रास्ते बताता है दीन के और दुनिया के। तो कल के प्रोग्राम में फिर आपसे हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।